کہ جو آدمی ملک کے مسائل حل کرے، جو ملک کے لیے کام کرے، اس کو عدالتوں میں گھسیٹے، عہدوں سے ہٹائیں، عوام سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ 2008 میں آپ نے فیصلہ کیا، فیصلے میں آپ کو آصف علی زرداری ملا، اور جو اس نے پاکستان کے ساتھ کیا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہمارے سینیٹر وہ لوگ ہونے چاہیے جو پیسے دے کر سینٹ میں تشریف لائیں۔ ایوان بالا ہے، کیا اس کا چیئرمین وہ شخص ہو جو ووٹ خرید کر اس عہدے پر پہنچا ہو؟ چیئرمین صاحب بیان دیں کہ میں نے چیئرمین بننے کے لیے کسی سینیٹر کو نہیں خریدا، جس میں 2 نمبر لوگ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم اس کرپشن، اس برائی، اس 2 نمبر سیاست سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہو، اسپیکر قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے خواتین کی سیاسی امپاورمنٹ میں سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ اور آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر محترمہ شہری رحمان صاحبہ۔ بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ، اور ہم شہری رحمان صاحبہ سے بات کریں گے آج کے شو میں کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف تو وہ ہیں، لیکن یہ کردار وزیر اعظم کیوں نبھا رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے چیئرمین سینٹ کو ٹارگٹ کرنے کا، یہ سلسلہ کیسے اور کب رکے گا، اور سینٹ میں منقسم اپوزیشن کا فائدہ حکومت کو کتنا زیادہ ہوگا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ میں اپنا الگ سے اپوزیشن گروپ بنا رکھا ہے، اور میمو کیس اگر منطقی انجام کو پہنچتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ اس کے کیا سیاسی اثرات ہوں گے۔ اور فائنلی ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں فیصلہ سازی میں کون ہے باری، بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری۔ شکریہ شریمان صاحبہ۔ وزیر اعظم کے چیئرمین سر حملے جاری ہیں، ان کا سلسلہ جاری ہے، روزانہ ہی وہ آئے روز ہی سخت تنقید کر رہے ہیں چیئرمین سینٹ پر کہ وہ پیسے دے کر منتخب ہوئے ہیں، اور آج بھی انہوں نے کہا کہ جس ایوان کی بنیاد ہی کرپشن ہو وہ ملکی مفاد میں کیا کام کرے گا۔ تو یہ سلسلہ کیسے رکے گا اور کب رکے گا؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جو آپ نے ابھی پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کا بیان سنا، اس سے تو 2 باتیں صاف نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ان کی اپنی ذات کی زبان نہیں ہے، یہ خود کی بولی نہیں بول رہے، ان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے۔ اسی لیے پہلے دن تو انہوں نے کون کہلا رہا ہے؟ ان کی حکمران جماعت میاں صاحب، ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، ان کا جو ایک سفارتی ٹولہ، سفارشی ٹولہ جو بیٹھا رہتا ہے، جی حضوری والا، جو گالی گلوچ بریگیڈ بھی بنتا ہے، تو وہ خاقان عباسی سے بھی جو نارملی کافی شائستہ زبان رکھتے ہیں، ان سے اس طرح کی بولی بلوا رہے ہیں، اس قسم کی نازیبا باتیں کروا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ متنازع کریں اور ڈائیورٹ ایوانوں کو، کیونکہ ان کو اپنی مرضی کا چیئرمین نہیں ملا۔ بات یہ ہے کہ ان کو توقع تھی کہ وہ کسی طرح مینج کر لیں گے، اور افسوس سے میں یہ کہوں گی کہ یہ پرائم منسٹر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے سارے جو ممبران تھے سینیٹرز، وہ تو اس عمل میں بھرپور طریقے سے شامل ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نتائج کو بھی قبول کیا، اور بڑی خوش اسلوبی سے سارا معاملہ حل ہوا، اور انہوں نے آگے جا کے 10 دن بعد، اب یہ کہہ رہے ہیں 10 بھی نہیں، 2 ہفتے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم نہ مانتے ہیں، نہ مانے کا نعرہ چل رہا ہے۔ اور یہ پاکستان کے لیے اور ایوانوں کے لیے بڑی عجیب سی انہوں نے یہ ایک اندیا دیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ غیر مستحکم رہے پاکستان۔ جب پرائم منسٹر ایوانوں کو نہ استعمال کرے، نہ اس کی توقیر کا ضامن بنے، جو ان کی حیثیت سے، ان کے منصب سے یہ بنتا ہے کہ یہ ضامن ہو پاکستان کی جمہوری ایوانوں کے وقار کا، بجائے اس کے کہ انہوں نے وقار بلند کیا ہو ان ایوانوں کا، جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومتیں آ کے روز ادھر جواب دہی کی اور لا میکنگ کے سارے عملی طور پر اور عملی سفر پر خود پرائم منسٹر موجود ہوتے تھے، ساری ٹریجری کابینہ موجود ہوتی تھی، بھاگ کے دونوں ایوانوں میں جواب دہی کر رہی ہوتی تھی۔ تو یہ تو 4 سال ان کے پرائم منسٹر آئے نہیں ہیں، اب ان کا لیکن آپ نے شریف صاحب بات کی
آپ نے بات کی کہ مرضی کا چیئرمین سینٹ کو منتخب نہیں کرا سکے، وہ مرضی کے چیئرمین سینٹ سے ایسا کیا کروانا چاہتے تھے جو سنجرانی صاحب نہیں کر سکے؟ دیکھیے یہ تو اس وقت نامانو والی بات ہو گئی، مجھے نہیں، میں اب بضد ہوں، مجھے وہ چاند نہیں ملا تو اب میں کسی اور کو، نہ میں خود کھیلوں نہ کسی اور کو کھیلنے دوں والی بات ہے۔ ان کی ساری سیاست کا محور یہی ہے، خود یہ استعمال نہیں کرتے ایوانوں کو، خود ان کو جمہوریت اور ووٹ کا تقدس تب یاد آتا ہے پارلیمان کا، کیونکہ ووٹ کا تقدس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پارلیمان تک جاتے ہیں نا ووٹ لے کے، آپ باہر کچہری میں تو نہیں کھڑے ہو جاتے، آپ صرف پرائم منسٹر ہاؤس تو نہیں پہنچ جاتے، آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ ایوان بالا اور دوسرے ایوان پارلیمان کو، نیشنل اسمبلی کو استعمال کریں۔ لوگوں کو جمہوریت کے ثمرات اسی طرح یقینی بنائے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے قطعاً اس کو نہیں استعمال کیا، اگنور کیا، بے توقیر کیا۔ اب مزید اس کو وہ ایوانوں کی گڈی اچھال رہے ایک طرف، اور اتنی منافقت کی حد ہے، یہ تو یلغار ہے، میں سمجھتی ہوں منافقت کی اتنی حد ہے۔ لیکن یہ سلسلہ شرین امان صاحبہ بظاہر رکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، یہ سلسلہ بظاہر رکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کسی نہ کسی نے لیڈ لینی ہے اس سلسلے کو روکنے کے لیے، تو کیا آپ انیشیٹو لیں گی؟ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے اندر، کسی نہ کسی کو تو لیڈ لینی ہے یہ سلسلہ روکنے کے لیے۔ اپوزیشن ہمیشہ ہم سمجھتے رہے ہیں کہ ایوانوں کا جو اس وقت وقار ہے یہ ہمارے لیے جمہوری سسٹم کا ایک محور ہے، اس کی ہم نے ہمیشہ عزت کی ہے، کوئی بھی ادارہ ہو سر تسلیم خم کیا ہے۔ یہ تو جوڈیشری کے پاس صبح کیا فرادی بن کے جاتے ہیں کہ ہم اپنی فریاد لے کے آئے ہیں، فریادی بن کے جاتے ہیں، شام کو کہتے ہیں کہ ہمیں نامنظور ہے کوئی فیصلہ، اور ایسی عدالتوں پر ہر ادارے پر وہ مکہ دکھاتے ہیں، تو صبح کچھ شام کو کچھ، پارلیمان میں حاضری بھی نہیں دیتے، اور پھر پارلیمان کے وقار کی ان کو ایک دم پریشانی اٹھ جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر پریشانی اٹھی بھی ہے تو دیر آئے درست آئے، بھائی ہم سے آپ تعمیری بات کریں، آپ اپنے لیڈر آف دا ہاؤس سے کہیں کہ کوئی ریفارم پروسیس انیشیٹ کریں۔ اگر آپ کو اتنا ایک دم خیال آ گیا ایوانوں کا اور ووٹوں کے تقدس کا کہ آپ جمہوریت، آپ نظریاتی بن گئے ہیں، راتوں رات آپ انقلابی بن گئے ہیں، آپ اپنی ساری عجیب و غریب تاریخ چھوڑ کے آگے نکل رہے ہیں، وہ اس وقت اس میں ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے شرین امان صاحبہ، اب بات صرف الزام تراشی کی نہیں ہے، صرف ٹارگٹ کرنے کی نہیں ہے، جتنا زیادہ سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا کہ بلوچستان سے چیئرمین سینٹ پہلی مرتبہ منتخب ہوا، وہ چیزیں ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہ ساری کی ساری۔ اب الٹا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے وزیراعلیٰ نے کال دیا کہ وہ اب اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اگر یہ پرائم منسٹر اپنے اس رویے پہ، اپنے الزامات پہ معافی نہیں مانگتے۔ وہ معافی تو بظاہر مانگتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، تو یہ چیز تو کسی اور طرف جا رہی ہے۔ وہ اس وقت تصادم میں لا رہے ہیں ایک ایسے صوبے سے جس نے ہمیشہ اپنی محرومی کا احساس بار بار پاکستان کو دلایا، اور بجائے اس کے کہ وہ دیکھیں کہ ان کی پتلیاں جل رہی ہیں بلوچستان میں پرائم منسٹر کی، ان کو ایک اس پنجاب کے صوبے سے ہوتے ہوئے، حکمران جماعت سے ہوتے ہوئے، ان کو وہ ٹھیک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، ہم سب یہی چاہتے ہیں، پچھلی سینٹ کے الیکشن میں بھی یہی بات ہوئی تھی، اور اس الیکشن میں اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اس پر دیکھیں، جب آپ ایوانوں میں الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو آپ سڑکوں پر نہیں مشتعل ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کا حل قانون سازی کرتے ہیں۔ اور دیکھیے ایوانوں کا دو کردار ہوتا ہے، ایوان کا کیا کام ہوتا ہے، فرض ہمارا وہاں ہوتا ہے کہ ہم قانون سازی کے عمل کو یقینی بنائیں، اور دوسرا جواب دہی، عوام سے جواب دہی کے عمل کو آگے تک لے جائیں۔ تو یہ دونوں سے بالکل قاصد ہیں۔ جب ان کو ایوانوں کی، جمہوریت کی، ووٹوں کی، عوام کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک دم اب کہہ دیتے ہیں کہ ہم نظریاتی ہو گئے ہیں، کل صبح یہ تھے، کل صبح تو ہم اداروں کا تصادم چاہ رہے تھے، آج ہم آپ کے فریادی بن گئے ہیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کا وقار بلند ہو۔ تو پارلیمان کا وقار بلند کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے کہوں گی کہ آپ باعزت طریقے سے ایوان میں آئیں، وہاں کمیٹی بنوائیں، ہم فوری طور پر بیٹھ کے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں کہ آگے ایسا ہو کہ حوصلہ ہو عوام کو۔ میں تو کہتی ہوں کہ جس طرح یہ کر رہے ہیں، 2 ہفتے بعد یہ رزلٹ کو کوسچن کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم آخری دم تک کریں گے، تو اس کا مطلب یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں عوام مشتعل ہو،
سسٹم ڈگمگائے کیونکہ سسٹم ان سے چل نہیں رہا ہے. یہ ہم اپنی ذاتیات کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, یہ اپنی ذات کو سسٹم سے بالا سمجھتے ہیں. کوئکلی مجھے ایک, میں نے بریک پہ جانا ہے, مجھے کوئکلی ایک آنسر دیجیے گا کہ جو کال ہے بلوچستان کی طرف سے, وزیر اعلیٰ کی طرف سے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی, پیپلز پارٹی کیا اس کال اگر میچور ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوگی یا پھر انہیں روکنے کے لیے یا کنونس کرے گی کہ ہم ایسا نہ ہمیشہ کریں؟ پاکستان کے استحکام اور جمہوری نظام کا سوچتے ہیں. اس وقت میرا کم از کم کام اور میری جماعت کا کام ہے کہ ہم ایوان میں, اور ایوان کا اس وقت میں سمجھتی ہوں استحقاق مجروح ہوا ہے, تو ہم اس کے خلاف تحریک لائیں گے. استحقاق مجروح ہوا ہے, اس کی تحریک لائیں گے, پریویلیج موشن لائیں گے اور پرائم منسٹر کو خود جواب دہ کریں گے, کیونکہ یہ ایک طریقہ کار ہے, یہ ایک نارمل ایوانوں کا پارلیمنٹری پروسیجر ہے. یہ اگر اس سے اپنے آپ کو بالا سمجھتے ہیں, ہر قانون سے بالا سمجھتے ہیں, ایک طرف کیسز چل رہے ہیں اور ایک دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم فریادی ہیں, آج شام کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں نامنظور ہے, تو چلے میں نے تو منافقت ہوئی اس طرح سے. مجھے بریک دے دیا, بریک کے بعد اسی فریادی والے معاملے کی ہم بات کریں گے. وزیراعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات سے متعلق بات ہوگی. چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. شیری ڈمان صاحبہ, وزیراعظم کی جو ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ, اس پر عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ NRO مانگنے گئے تھے نواز شریف صاحب کے لیے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ انفلوئنس کرنے گئے تھے چیف جسٹس کو, جو کہ نہیں کر پائیں گے. بیسیکلی وزیراعظم نے تو واضح کر دیا ہے کہ وہ ملک کے, اس پاکستان کے عوام کے فریادی بن کر گئے تھے چیف جسٹس کے پاس. تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے یہ NRO یا انفلوئنس کرنا؟ دیکھیں, یہ تو باتیں ان کے اپنے رویوں نے, اپنے عمل نے, ان سوالات کو کس نے جنم دیا ہے؟ نہ میں نے, نہ آپ نے, نہ کسی اپوزیشن نے. بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اعمال ہیں جو بڑے اس وقت عجیب و غریب لگتے ہیں. غیر معمول حالات میں انہوں نے جا کے ریکویسٹ کی ہے, میٹنگ کی, اور ان کے ایک طرف کیسز چل رہے ہیں, دوسری طرف وہ مکہ دکھاتے ہیں. ایک گالی گلوچ بریگیڈ ان کا نکلا ہوا ہوتا ہے روز, ہر ادارے پر وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, سب کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں, اور پھر پوچھتے ہیں کہ جی ہم تو ایک نارمل سی میٹنگ کرنے گئے تھے. تو ظاہر ہے اس پہ سوال تو اٹھتا ہے کہ آپ کیا مانگنے گئے تھے. میں نہیں کہہ رہی کہ ان کو کچھ ملا یا کوئی ہمارے ججز نے ان سے کوئی اس طرح کی بات کی ہو جو غیر مناسب ہو. غیر مناسب تو ان کا رویہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف یہ پہنچ جاتے ہیں, کوئی ظاہر لگے گا کہ کوئی رعایت مانگ رہے ہیں, وہ دیں گے تو نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی لا اور اپنے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. چیف جسٹس نے بھی کہا, جو بیان ہم نے دیکھا ہے اخبارات کے اندر کا لیڈ بھی تھی کہ ہم نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا, بلکہ عدلیہ نے گین کیا اس ملاقات سے. وہ کیوں دیں گے, اور وہ اپنی قانون کے مطابق ہی چلیں گے, ان کو اپنی بھی ساکھ دیکھنی ہے. یہ ایک اعلیٰ سپریم کورٹ ملک کا سب سے اعلیٰ ایوان ہے انصاف کا, تو وہ اپنی ساکھ دیکھیں گے. ادھر ان کی کوشش جو ہے اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کوشش کی کہ آپ پہنچ گئے وہاں, آپ کی حکمران جماعت کچھ کہہ رہی ہے اور آپ کا رد عمل کچھ ہے. رویہ آپ کا بالکل اس وقت جو صورتحال ہے, یہ منافقت کی سیاست ہو رہی ہے, بجائے اس کے جی یہ ملک کے مسئلے حل کریں. اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں, 1 سال 2-3 سال سے یہ صرف اپنی ذات کی سیاست کر رہے ہیں. جب سے پینما کیس نکلا ہے, بات جو بھی ہو جواب تو نہیں دے پائے کہ بچوں کے پاس اتنی بڑی پراپرٹی ایون فیلڈ کی کیسے آئی, اور یہ انٹرنیشنل بات نکلی ہے, کوئی میں نے اور آپ نے گھڑی نہیں ہے. یہ کوئی رومر اور مفروضہ نہیں ہے جو میں اور آپ بیٹھ کے گھڑ رہے ہیں. دوسری بات, اصل ایشو اس وقت کتنے ہیں, خارجہ مسائل ہیں اور اقتصادی کرائسس چل رہی ہے ملک میں. آپ نے ایک اور اب میں کراچی بیٹھی ہوں, یہاں تو لوڈ شیڈنگ کا جو برہان ہے غیر اعلانیہ, ان کے گردشی قرضے اب 900 ارب سے زیادہ تجاوز کرتے جا رہے ہیں, 1 ٹریلین تک ہوتے جا رہے ہیں. ویسے لوڈ شیڈنگ پہ تو نون لیگ آپ کو بھی برابر کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے. شیرین امان صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 5 سال میں کیا کیا, آج اگر ہمیں تنے دے رہے ہیں. انہوں نے تو پورا الیکشن لڑا تھا اس پر. انہوں نے الیکشن, آپ کو یاد ہے, ان کا سارا منشور, ان کا سارا الیکشن, یہ پنکھے جھل رہے ہوتے تھے پبلک میں کہ ہم
روشنیوں کا ملک بنا دیں گے. انہوں نے تو ہمیں اندھیروں میں جھونک دیا ہے, پاکستان کو مزید اندھیروں میں جھونک دیا ہے. اور ہم تو وہ LNG جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کارکے کا کیس جو اب بنا ہوا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کارکے ایک ٹرکش کمپنی ہے جس سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے رینٹ کیا تھا پاور. اس کو خواجہ آصفی تھے جنہوں نے کیس بنایا اور اس کو واپس کروایا. اب وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن ترکی لے گئی, ان کے صدر لے گئے, پینلٹی پے کر رہی ہے پاکستان 800 ملین کا, اور اس سے بہت زیادہ پینلٹی پے کرے گی. آپ اس وقت وہ اور آپ خود وہی رینٹل پاور لانا چاہ رہے ہیں, خود وہی LNG تگنی قیمتوں پر لانا چاہ رہے ہیں. شفافیت, میں نے ایوانوں میں خود خاقان عباسی سے پوچھا ہے کہ بتائیں یہ کانٹریکٹ کیوں نہیں شفاف ہے, اس پہ کالی انک کیوں لگائی ہوئی ہے, یہ کلیسیفائڈ کیوں ہے, یہ پبلک انٹرسٹ میں آپ اس کو عیاں کریں. لیکن وہ کرنے تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ, یہ وہ کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن ان کے کانٹریکٹس شفاف نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کرپشن, انہوں نے کرپشن کے بدترین دور پر اس وقت راج کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں میٹرو بسز اور جو چل رہی ہیں, بہت اچھی عوام کے لیے سہولت ہونی چاہیے, لیکن یہ کمیشن اور کانٹریکٹ کی حکومت ہے, یہ موٹر وے اور کمیشن کی حکومت بنائی ہوئی ہے. ان کے ہسپتالوں میں بڑے بڑے چوہے دوڑ رہے ہیں, اور اس طرح, اور سندھ کے ہسپتال دیکھیے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنتے جا رہے ہیں. ہم نے اسمرات منتقل کرنی ہے لوگوں کو, یہ پکڑ باندھ کے. جی چلیں میں دوبارہ اسی نقطے کی طرف جاتا ہوں جہاں سے ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی کہ جو ملاقات تھی وزیراعظم کی چیف جسٹس کے ساتھ, اسے انٹرپریٹ کیسے کیا بیانیہ کے پیرائی میں اگر دیکھا جائے تو یہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ڈومینیٹ تو نہیں کر رہا کہیں, چونکہ نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اس ملاقات کا. دیکھیے ہمارے آپ کے ساتھ آپ کی سوچ اور آپ کی فہم اور آپ کے دانش کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے, یہ تو اتنا آپ ہمیں انٹلیکچولی ویک سمجھتے ہیں, کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا. آپ کے وزیر اعظم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ سارا ملک 3 دن سے اس پر ڈیبیٹ کر رہا ہے, اور میاں نواز شریف کو پتہ ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ بیانیہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے بیانیہ تو ایک میسیجنگ ہوتی ہے, آپ کی حقیقت کیا ہے, ان کی صرف اب میسیجنگ چل رہی ہے. حقیقت تو وہی ہے کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے جا رہے ہیں. آپ کے دیکھ لیں آپ کے بیلنس آف پیمنٹس کدھر جا رہے ہیں, آپ دیکھ لیں آپ کی جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے, 10 بلین سے آگے ہو چکا ہے. یہ ہوتا نہیں, اور آپ تیزی میں ایک بجٹ دینا چاہ رہے ہیں. آپ ایک طرف اپنی ترقیاتی فنڈز نیچے منتقل کرتے جا رہے ہیں 300 ارب کے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے, ہمارے پاس تو کمی آ گئی ہے. ان کی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں, اور یہ بجٹ میں بڑی کوشش کریں گے کہ ہر چیز چھپائی جائے, اور یہ نمبرز کا ایک جگلری کریں گے, اور یہ 1.5 مہینہ جلدی کرنا چاہتے ہیں. بھئی آپ اگلی حکومت کو چانس دیں کہ وہ شریف صاحب ایک اور بڑی اہم بات ہے, ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے. پھر جو چیف جسٹس از خود نوٹسز لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حکومتیں نہیں کریں گی تو ہم کریں گے, تو پھر آپ کی ٹیک کیا ہے, ٹھیک کر رہے ہیں سارا کچھ؟ از خود نوٹس کے حوالے سے کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ آپ اس سے تجاوز کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری ڈیبیٹ پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ادارے اپنے اپنے دائرے اختیار میں رہیں, اور اس پر ضرور بات ہو سکتی ہے. لیکن میں کچھ اور اس وقت کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ حکومتیں اس وقت جو کر رہی ہیں ان کو عوام کے جو جتنے بھی اس وقت حقوق ہیں ان کا خیال کرنا ہوگا. اور اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, جو حکمران طبقہ ہے, وہ ان کے ہاتھ میں. فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت جو حالات ملک میں بچائے ہوئے ہیں, کرائسس دیکھیے پبلک فائنانسز میں سب کو پتہ ہے. IMF جو ان کے ساتھ ان کی حامی ہوتی تھی, اب انہوں نے بھی ہاتھ ہٹا لیا ہے. ڈینجر زون وہ بار بار کہہ رہے ہیں. پھر آپ بجٹ بھی جلدی لے کے آ رہے ہیں. ویسے سب کا حال یہی ہے شریمان صاحبہ, سب اداروں کا, سب حکومتوں کا حال یہی ہے کہ یہاں پہ بلدیاتی انتخابات بھی سپریم کورٹ کے انیشیٹو پہ ہوتے ہیں, یہاں پہ سینسس بھی سپریم کورٹ کے انیشیٹو پہ ہوتا ہے, پانی کے مسئلے چیف جسٹس حل کر رہے ہیں, جنرل مسائل ہیں, صحت کے مسئلے وہ حل کر رہے ہیں, جنرل مسائل وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ کام حکومتوں کے کرنے کے ہیں, وہ نہیں کر رہے, اس لیے ہم آگے آ رہے ہیں. میکرو ایشوز اس طرح جو آپ کی بنیادی مسئلے ہیں جس پہ آپ کے ملک کے پہیے چل رہے ہوں, جیسے تیل کی قیمت کو آپ ایک طرف آپ کی $60 تیل کی قیمت ہوتی ہے,
اور بیرل کی، اور آپ پھر بھی سرچارج لگا دیتے ہیں، پھر بھی عوام پر دباؤ ڈالتے ہیں، آپ سب کے قوت خرید کو ختم کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. اوپر سے آپ عوام کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کس کرائسس کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ ملک کو کیوں دیوالیہ کر رہے ہیں قرضہ لے کے. اور کوئی یہ ڈار اکنامکس جو چل رہا تھا اس کا کوئی اب جواب نہیں ہے. کوئی آپ کی گردشی قرضے کی کرائسس جو چل رہی ہے، ابھی تو اپریل کا مہینہ چل رہا ہے میرے دوست، آگے ہم کس طرح برداشت کریں گے؟ ہمارے ہاں تو لوگوں کی، غریب لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی جائیں گی. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے چل رہی ہے، بٹ دے آر ناٹ ٹیکلنگ دی ایشوز آف پاکستان. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم تو نیب کو کالا قانون کہتے ہیں. کیا پیپلز پارٹی نیب سے متعلق وزیراعظم کی اس رائے سے اتفاق کرتی ہے؟ بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی شو. شہری مان صاحبہ، وزیراعظم کہتے ہیں نیب کالا قانون ہے، نیب کا قانون کالا قانون ہے، ڈکٹیٹر کے دور کا قانون، اسے ختم ہونا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کو بھی نیب سے مسائل ہیں، تحریک انصاف کو بھی ہیں، تو بیسیکلی پھر اس قانون کو ختم کرنے کے لیے متحد ہوں گے سارے؟ نیب کے ساتھ ہے. خدا نہ خواستہ ان کا ہماری طرح تجربہ نہ ہو. میں تو کہتی ہوں کہ جہاں ایک طرف زرداری صاحب 12 سال بیٹھتے ہیں، یہاں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں، دوسری طرف دوہرا معیار چل رہا ہے. ہمارے تو لوگوں کو جہازوں سے نکال کے اٹھا لیا جاتا ہے، ساروں کے ساروں کو ای سی ایل پہ ڈال دیا جاتا ہے، سیدھا ان کو جیل منتقل کیا جاتا ہے. اس میں کوئی تقویت کی ایک بات نہیں ہوتی. لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں بالکل ہی ایک ڈیلکس پیکج نیب کا دیا جاتا ہے. میں نے تو سینٹ میں بھی کہا ہے، چودھری اعتزاز نے بھی کہا ہے، جو مجھ سے بہت بہتر قانون کو جانتے ہیں. تو اگر ان کو یہ والا نیب جب ان کے شاید بیوروکریٹس پر کوئی ہاتھ ڈالا گیا تب ان کو کالا قانون لگنے لگا ہے، تب انہوں نے جب پارلیمان میں نیب کے قانون میں ترامیم لانے سب کی بہتری کے لیے، یہ نہیں کہ جواب دہی سے ہم پیچھے ہٹے، نہیں، کیونکہ اب قوم برداشت نہیں کرے گی کہ آپ جواب دہی کے عمل سے پیچھے ہٹے. وہ تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی تھی، ہم تو نہیں ہٹے تھے. آتے ہی نہیں ہے میٹنگ میں، کمال کی بات کر رہے ہیں. یہ تو میٹنگ میں، بلکہ آپ کو میں سنوا بھی دیتا ہوں، پرائم منسٹر کتنا انٹرویو کیا تھا، اس میں انہوں نے بات کی تھی. بات یہ ہے کہ ان کو جب بند گلی ملتی ہے، ان کو پہلے سن لیتے ہیں پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا، پھر آگے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی پلے کریں. جی پیپلز پارٹی بھی گلہ کرتی ہے کہ نیب سے وہ بھی ناراض ہے، جس طرح ڈاکٹر عاصم کی بات ہوتی ہے، شرجیل میمن کی بات ہوتی ہے، وہ بھی آپ سے گلہ کرتے رہے، وہ ناراض بھی ہیں. آپ بھی اگریڈ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نیب کے پرسپیکٹیو میں، تو پھر آپ دونوں پارٹیز کے پاس اکثریت دونوں ایوانوں میں اتنی بنتی ہے کہ آپ قانون تبدیل کر سکتے ہیں. ہے کوئی ایسی تجویز ہے وہ کریں گے؟ اس پر فیصلہ ہو گیا تھا، کنسنسس ہو گیا تھا تینوں پارٹیوں کا، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا. قانون کا مسودہ بھی تیار ہو گیا، اس پر کنسنسس ہو گیا. لیکن آج نہ پیپلز پارٹی موجود ہے اور نہ پی ٹی آئی موجود ہے. پیچھے ہٹ گئے دونوں، پیچھے ہٹ گئے. تو ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو فائدہ. ہم نے کہا یار آگے کر دیں، آج ہمیں بھگتنے دیں نیب کو، آپ آگے کر لیں، اپنے کم از کم اس کالے قانون سے اس ملک کو بچائیں. جی شریر مان صاحبہ، وہ تو الزام آپ پہ لگا رہے ہیں، کالے قانون سے آپ نے ملک کو نہیں بچایا. سیاست چل رہی ہے. اب تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 73 جو شکیں ہیں قانون کی اس وقت آئین میں 62 63 72 73 کی مستقل بات کرتی کہ اب امینڈ کریں. جب ہم ان سے کہتے رہے استدعا کر کے الیکشن ریفارم کمیٹی میں کہ بھائی اس کو ریفارم کریں، پھر ہم نے 18ویں ترمیم کی کمیٹی میں 1 سال وہ کمیٹی بیٹھی رہی، تب بھی انہوں نے نہیں کی. تو جب ان کو بند گلی نظر آتی ہے، ان کو سارے جو قانون ہیں وہ کالے نظر آنے لگتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اب ہاتھ بٹائیے، اب مدد کیجئے ہمارے تو لوگوں کو 4x4. اب تو 18ویں ترمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہے، رول بیک کرنے کی. شریر مان صاحبہ، اب تو 18ویں ترمیم کو بھی رول بیک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو بڑے افسوس سے میں کہوں گی جس پر ان سب کا اتفاق تھا، بلکہ بہت سے ایسے شکیں تھیں جن پر ہمیں آبجیکشن تھا، لیکن شراکت رائے کے لیے کہ یہ کنسنسس سے بنے، اور ہم بالکل ہاؤس اس طرح چلاتے تھے کہ اپوزیشن کو کوئی ممبر ایسا فیل نہ کرے کہ وہ اس وقت شراکت داری کے دھارے سے باہر رہ گیا ہے. ہمارے پرائم منسٹر اسی طرح ہاؤس چلاتے تھے. تو ان کی بھرپور اس میں شراکت داری تھی. ان کے ڈار صاحب موجود تھے، ان کے دوسرے فاضل ممبران ان میں موجود تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے. انہوں نے ایک عجیب
अफवाहों का पलिंदा झूठ का पलिंदा बना दिया है, जो वो हर इदारे को फैलाते फिर रहे हैं कि हम आपको इसलिए पैसे नहीं दे सकते कि 18वीं तरमीम सूबे सारे NFC अवार्ड के मुताबिक पैसे उठा देते हैं। अब इस वक्त 57% सूबे को आना चाहिए, ठीक है, 57% सूबे को आना चाहिए और बाकी वफाक के। इस वक्त भी इन्होंने, आप किसी से भी चेक करा लें, आप तस्दीक करा लें इस बात की, इस वक्त 57% वफाक को जा रहा है, बल्कि इससे ज्यादा जा रहा है। जो टैक्सेस भी ये लगा रहे हैं जी, ये सूबाई सरचार्जेस नहीं लगा रहे, पेट्रोलियम के टैक्सेस ये कार्बन टैक्स बना के फेडरल बनाते जा रहे हैं। ये सारे पैसे अपने पास रख रहे हैं। जी मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। शरीफान साहब, मेमो गेट के केस दोबारा खुल गया है, अगर ये मंतकी इंजाम तक पहुंचता है तो पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा सियासी सेटबैक होगा? जो अदालतों का काम है वो करें, वो अपने आप को बिल्कुल सबको, मुल्क को भी एतमाद में लें। हमने तो कमीशन बनवाया भी था हमारी हुकूमत ने, उसके साथ भरपूर अमली तौर पर हमारी शमूलियत, कोऑपरेशन सब कुछ थी। जिसको इन्होंने रुजू किया वो अपीयर हुए। हुसैन हक्कानी साहब को फौरी तौर पर हटाया गया और आपको याद है फिर मुझे क्राइसिस एम्बेसडर भेजा गया। 7 महीने हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ऑलमोस्ट नेटो सप्लाई लाइंस की तरह मुअत्तल रखे, शमसी एयर बेसिस बंद किए, जिस पर अवाम की शमूलियत नहीं थी, पार्लियामान की जिस राय लेके सबको साथ लेके चल के हमने फिर रिश्ता उस्तवार किया मुश्किल वक्त में। अभी तो मेरा सवाल जी, आज नवाज शरीफ साहब रिग्रेट तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आज नवाज शरीफ साहब रिग्रेट तो कर रहे हैं कि इस वक्त उन्हें नहीं करना चाहिए था, तो क्या उस वक्त वो इस्तेमाल हुए थे किसी के हाथ, तो किसी के कहने पे किया था, क्या था? पूछें वो किसके हाथ इस्तेमाल हुए थे। वो बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन नाम नहीं लेते, कहते वक्त आने पे ये होगा, और तो फिर या बार बार नाम लें भाई, जिससे आपका इख्तिलाफ है आप नाम लें। ये मुन्ने के अब्बा क्या बात है, आप बोल लें कि भाई मेरा इनसे इख्तिलाफ है और मैं, अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं तो इस वक्त रिग्रेट कर रहे हैं जब आप सियासी बंद गली में खड़े हैं, जब आपके पास जवाब नहीं है जो कौम सवाल कर रही है उनका। और मैं समझती हूँ इस वक्त तो उनको कुफारा अदा करना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के ऐवानों को गैर फाल करके छोड़ दिया, हमारी इकोनॉमी और खारजा पॉलिसी को बिल्कुल मफलूज करके छोड़ा हुआ है। तो आप बताएं किसका हाथ है? एक और बड़ा अहम मामला है रावण वार सिंध पुलिस की कस्टडी में है। कुछ पता लगा कि किसकी तहवील में थे, किसके पास थे, किसने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रखा था रावण वार को? मुझे नहीं पता किसकी कस्टडी में इस वक्त होंगे, जरूर होंगे, लेकिन हमारी सिंध पुलिस की कस्टडी में अगर हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, तहफ़्फ़ुज़ किसने दे रखा था, कुछ पता लगा? कि मसला ये है कि कोई एक तो कोई कानून से बाला नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होनी चाहिए, इसी तरह इंतहा पसंदी फैलती है, इसी तरह लोगों में इश्तियाल फैलता है और अवाम को जवाब चाहिए, उनको बिल्कुल मिलने चाहिए। और जो भी कानून के साथ खेलता है या अपने हाथों में लेता है उनको जो भी कवानीन के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा और जज़ा का जो जी। और एक और आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी रह चुकी हैं, अली जहांगीर सिद्दीकी की बतौर सफीर नामजदगी पे क्या कमेंट करेंगी? ब्रीफ कमेंट ये है कि मैं नहीं समझती कि किसी की ज़ात पर मैं कमेंट करूं, क्योंकि मैं खुद सफीर रह चुकी हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपका कोई तज्जिया था, खारजा पॉलिसी पे कोई तजुर्बा था नहीं, कोई आपने इदारे लिखे, कोई थिंक टैंक में काम किया, कभी कोई बात की, कोई तकारीर नहीं। आप चलें, हमने उस पर भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन यहाँ उनकी कंपनीज, उनके मफादात का तजाद जो बनता है, सिविल एविएशन, उनके बैंक और उनके जो डिपॉजिट्स किए गए हैं बैंक को तकवीत देने के, फिर दूसरी और बहुत ट्रेडिंग की बात, इनसाइडर ट्रेडिंग और बहुत बड़े इल्ज़ाम लग चुके हैं। तो आप जब की शख्सियत मुतनाज़ा हो जाती है तो आप अपनी दिफा करते हैं। सबसे पहले आप पब्लिक लाइफ में आप अपनी दिफा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की क्या दिफा करेंगे बाहर जाके? फाइनली एंड शॉर्टली बताइएगा, पीपल्स पार्टी में फैसला साजी में कौन भारी है, बिलावल या जरदारी? और कोई जरदारी डॉक्ट्राइन भी है क्या, एग्जिस्ट करती है? कोई बांग्ला डॉक्ट्राइन तो बड़ी पॉपुलर रही है। मंशूर होता है एक हमारा कलीदी और जिसे कहते हैं कोर
نظریہ بھی ہے، ہم اسی کے ساتھ چلتے ہیں، ہم عوام سے سب سے زیادہ جڑی ہوئی پارٹی ہیں، خاص طور سے جو مظلوم طبقہ ہے پاکستان کا، اور ہم وہی پارٹی ہیں جو ڈٹی رہتی ہے انتہا پسندی کے خلاف، کیونکہ پاکستان کا اس وقت یہ انٹرنیشنل المیہ یہی ہے۔ دوسری بات، کون فیصلے کرتا ہے؟ ہماری ہمیشہ ایک کلیجل ڈیسیشن میکنگ ہے۔ ہم نے ایوانوں میں بھی یوسف رضا گیلانی کو بھیجا، پھر راجہ پرویز اشرف کو بھیجا، آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز بھی ہم دونوں بنے ہوئے ہیں، تو یہ کولیجل ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، اور یہ محترمہ شہید کے وقت سے یہ طریقہ کار چل رہا ہے۔ کور کمیٹی ملتی ہے، CEC ملتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کا ایک پلڑا بھاری ہو، یہ ہم دونوں ہم ساری پارٹی کے سینئر ممبران اپنے قیادت کے ساتھ مل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ شریر رحمان صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے۔ ناظرین، آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی سینئر اپوزیشن لیڈر شریر رحمان صاحبہ کی، جنہوں نے سیاسی صورتحال پر بھی بات کی اور عدالتی کیسز سے متعلق بھی بات کی اور پیپلز پارٹی کی پالیسی سے متعلق بھی بات کی۔ آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔